کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ ڈس رہا تھا غار ثور میں، پتہ ہے نا؟ پورا واقعہ تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں. تو حضرت ابوبکر اپنا پیر نہیں ہٹا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے. حضور خود بیدار ہوئے اور پھر حضرت ابوبکر سے کہا ہٹاؤ، جب تک تو زہر پورے پیر میں چڑھا ہوا تھا. میاں سانپ کے کاٹنے سے کیا آدمی مر نہیں جاتا؟ زہریلا سانپ، وہ بھی کئی سو سال پرانا سانپ کاٹ رہا تھا حضرت ابوبکر کو. ہاں، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر کو ہٹانے کے بعد سانپ آیا، دیدار کیا اور چلا گیا. وہ تو دیدار کا مشتاق تھا، ہاں وہ اذیت دینے والا نہیں تھا. حضور پاک نے اپنا لعاب پاک لگایا حضرت ابوبکر کے پیر میں جہاں سانپ کاٹا تھا اور اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی، پیر صحیح ہو گیا. ایک واقعہ یہ ہے. دوسرا واقعہ حضرت علی کا، جو مدینے کے قریب مقام صحابہ میں، وہاں بھی حضور ان کے ران پر زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے. عصر کی نماز حضرت علی کی چھوٹ گئی، سورج ڈوب گیا. یہاں پر بھی وہاں جان جا رہی تھی، وہ بھی حضور کی نیند پر ہی ہے. اور یہاں نماز گئی، وہ کس پر؟ حضور کی نیند پر. لیکن حضور یہاں پر بھی بیدار ہوئے ہیں. یہ نہیں کہا قضا کر لینا، آگے دیکھ لینا، بلکہ نہیں، اشارہ کر کے سورج کو واپس بلایا اور عصر کے مقام پر اس کو پہنچایا. حضرت علی سے کہا اپنی نماز پڑھ لو. نماز پڑھ لی اور چلے گئے. پتہ یہ چلا کہ حضور کی نیند کی حفاظت میں بھی اگر کسی نے چھوٹی کوئی چیز قربان کی تو رائگاں نہیں جاتی، اس قربانی پر سورج کو بھی پلٹایا جا سکتا ہے. ارے کائنات کا نظام بدلا جا سکتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو ناموس رسالت کی حفاظت ہلکی بات ہے؟ ہاں، کائنات کے رخ کو بھی بدل دیا جائے گا، ہوائیں بدل دی جائیں. دو واقعات توجہ چاہتا ہوں. ایک، حضرت ابوبکر صدیق نے جان کی بازی لگا دی، سانپ کاٹ رہا ہے، حرکت نہیں کیا. دوسرے، حضرت علی نے نماز کی بازی لگا دی، وہ بھی نیند پر. ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، حضرت علی کی ایک نماز کا چھوٹنا بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے ان کے لیے. یہ عام لوگوں کی طرح قیاس نہ کریں. اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھیں، سمجھاتے ہیں پورے اس معاملے کو. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. یعنی جان بچانا بہت بڑا فرض ہے. جان بچانا کیا ہے؟ فرض. ارے میاں، جان بچانے کے لیے شریعت نے یہاں تک کی چھوٹ دی ہے کہ اگر ایسی نوبت آ گئی کہ کہیں کچھ نہیں ملتا تو کوئی حرام گوشت کا ٹکڑا ملے اور وہ کھا کر بچا سکتا ہے تو بچا لے. یہاں تک کی چھوٹ شریعت نے دی. یہ حفظ جان کی حفاظت کرنا بہت بڑا فرض ہے، لیکن وہ بھی انہوں نے خیال نہیں کیا. وہ فرض تھا نا، جان بچانا کیا ہے؟ فرض. بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں حضرت آج آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے باہر جانا خطرہ ہے، جان کی حفاظت تو فرض ہے نا، گھر میں بیٹھنا چاہیے، جان کی حفاظت فرض ہے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں جان کی حفاظت کیسے فرض ہے. ایک، جان کی حفاظت فرض تھی لیکن اس فرض کو چھوڑ دیا حضرت ابوبکر نے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز عصر ہے. اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے. صلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ قرآن پاک میں آیا ہے. یہ بیچ والی نماز پانچوں نمازوں میں سب سے افضل ہے. اور دونوں واقعات کو ذہن میں رکھو. اب پھر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہاں تو نے انہیں پھیر دی نماز. ہاں کو ان کی جان واپس کر دیا اور ان کو ان کی نماز واپس. کسی کا کچھ گھٹا. ادھر جان کی بازی صدیق نے لگائی لیکن میرے آقا نے وہ بھی واپس کیا، لعاب لگایا اور ان کو جان لوٹا دی. اور ادھر نماز قضا ہوئی تھی، سورج پلٹا کر کے نماز بھی دے دیا. کسی کا باقی نہیں ہے. ناموس رسالت کے لیے جو کھڑا ہوا پورا پلس میں مل جائے گا. ہاں تو نے انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے.
ہاں یہ دونوں صحابہ نے کیا کیا؟ جو بشر کو کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا. اب جو یہ پورے دو واقعات کا خلاصہ کیا نکلا؟ ایک نے جان بچانا فرض تھا وہ فرض بھی چھوڑ دیا, اور دوسرے نے نماز عصر یہ بھی فرض تھی, فرض ہے کہ نہیں, یہ بھی فرض چھوڑ دیا. ادھر بھی فرض چھوٹا ہے ادھر بھی فرض چھوٹ رہا ہے, دونوں فرض چھوٹے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض, فرض کی جمع کیا ہے؟ فرائض. فروع کا مطلب ہوا برانچ, اصل ایک ہوتا ہے اصل اور پھر فرع. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. جس کا عام لفظوں میں اگر بتایا جائے تو یوں ہے کہ سارے فرض جتنے بھی ہیں سب کا مقام بعد میں ہے, اطاعت مصطفیٰ والا فرض پہلے نمبر پر ہے. ہاں وہ اگر حضور پاک کی ذات ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہیں سے بات نکلتی ہے کہ اگر حضور کی ذات کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا وہ چھوڑ کر کے دوسرے فرائض میں لگے رہے تو کوئی فرض نہیں قبول ہے.